نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من اهلي آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف میں آج ہم آیہ نمبر 22 دیکھ رہے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ وَلَمَّا اور جب، بلغ وہ پہنچا، اشدہ اپنی پختہ عمری کو، آتیناہ عطا کی ہم نے اسے، حکمہ بڑی قوت فیصلہ، وعلما اور بڑا علم۔ حکمہ حکمت سے ہے، حکم سے ہے، اور علم علم سے ہے۔ دونوں ورڈز پہ ایمفسس ہے، حکمہ علما، that whatever he was given, they were something exceptional, something bigger than the normal۔ تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور بڑا علم عطا کیا، یعنی بڑی قوت فیصلہ، بڑی ججمنٹ اور بڑا نالج عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ آیا کو ہم پارٹس میں دیکھیں گے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اور جب وہ پہنچا اپنی پختہ عمری کو۔ پختہ عمری کیا ہے؟ میچورٹی اینڈ ایڈلٹہڈ۔ ایڈلٹہڈ از the period in human lifespan in which full physical and intellectual development has attained. Now science says that when you are in your 25, when a person reaches by the age 25, he is full mature. But according to a new research from UK, it says that a person's brain continues to develop until they are well in their 30s or 40s. Subhanallah. So your brain is the particular part in your body that needs more time to develop. اور ہم سنتے ہیں کہ almost all the prophets, they were given the prophethood in their 40s. انہیں ہمیشہ 40s میں ہی prophethood ملا۔ جو بھی کسی نبی کو جب بھی نبوت ملی ہے تو انہیں ان کی 40 سال کی عمر کے بعد ہی ملی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ is علیم، he knows more than anyone else، سبحان اللہ۔ and Allah subhanahu wa ta'ala says وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ when he reached maturity، جب وہ اپنی پختہ عمری کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا we gave him judgment and knowledge۔ So سبحان اللہ، اس آیہ میں بھی بہت سے لیسنز ہیں ہمارے لیے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 30s اور 40s کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے ان میں۔ اور ہم بہت سی سٹوریز سنتے ہیں کہ میں پہلے یہ کرتی تھی، لیکن اب تو میں میچور ہو گیا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ میں پاگل تھا جو یہ سب کرتا تھا، میں اتنا بڑا پاگل تھا، میں اتنی بڑی پاگل تھی کہ مجھے شعور نہیں تھا کہ میں یہ کیا کرتی تھی۔ تو اس طرح کے بہت سے بے وقوفیاں انسان پہلے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس ایج میں انسان میچور ہو جاتا ہے اور وہ ایسی بے وقوفیاں نہیں کرتا پھر۔ تو انبیاء جو ہیں ان کو بھی نبوت جو ہے وہ ان کی 40s میں عطا کی گئی، سبحان اللہ۔ پھر انسان کو یہ دیکھیں کہ سمجھدار ہونے میں 30 سے 40 سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی سمجھدار نہ ہو تو پھر اسے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھداری عطا کرے اس کی عمر میں۔
اشد جو ہے وہ شد سے ہے، شین دال دال، شدید کے معنی میں ہے ایکسٹریم، شدید العذاب، شدید العقاب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، سخت سزا دی جائے گی. تو یہ کسی چیز کی انتہا کو کہتے ہیں، یعنی انسان کی انتہا تب ہوتی ہے جب وہ فلی میچور ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. تو یہ ایج ہوتی ہے جب انسان اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. خود کیا کر سکتا ہے؟ یعنی ایک انسان اگر پھر بھی کچھ غلط فیصلے کرتا ہے تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اپنے فیصلے اب خود کر سکتا ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو قوت فیصلہ ہوتی ہے وہ کسی کسی کو ملتی ہے. قوت فیصلہ کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ایک انسان جیسے وہ جانتا ہے کہ وقت جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ ہے، اینڈ ہی یوزز اٹ وائزلی. ٹھیک ہے، جب بھی وہ استعمال کرتا ہے اپنے وقت کو اچھے سے، اسے پروڈکٹیو بناتا ہے. ہی نوز دیٹ ہاؤ ٹو بی پروڈکٹیو. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے اسے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا. وہ جانتا ہے کہ he has to be productive and he has to use his time wisely. ٹھیک ہے، he knows that his time is very important in his life. اب وہ انسان ہے جسے قوت فیصلہ مل چکی ہے. تو وہ انسان جسے قوت فیصلہ نہیں ملی، ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے، مجھے ٹائم ضائع نہیں کرنا، مجھے اس طرح کی ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں وہ اس میں سستی آ جاتی ہے، وہ لیزی پڑ جاتا ہے اور وقت ضائع کرنے لگتا ہے. اور یہ وہ انسان ہے جسے قوت فیصلہ نہیں ملی. بیسیکلی اسے آپ یہ سمجھیں کہ سیلف کنٹرول. تو کہ سیلف کنٹرول جس میں ہو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے کام اچھے سے کر سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو ایک اور مثال سے جیسے سمجھتے ہیں، ایک انسان جانتا ہے کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے اور اسے نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے اور اسے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. نماز جو ہے وہ کوئی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے. اور پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سستی کرتا ہے، وہ لیزی ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے. تو یہ وہ انسان نہیں جس کے پاس قوت فیصلہ ہے. قوت فیصلہ جس کے پاس ہوگی وہ اپنی نمازوں کو صحیح سے ادا کرے گا، وقت پہ ادا کرے گا. اسے پتہ ہے نماز جو ہے وہ کوئی بھی ضائع نہیں ہونی چاہیے، تو وہ کسی نماز کے وقت بھی کوئی سستی نہیں کرے گا، اسے وقت پہ پڑھے گا اور میڈیٹیشن کے ساتھ اسے ادا کرے گا. تو یہ وہ انسان ہے جسے قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دی ہو. تو یہ جو پاور ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے انبیاء جیسی قوت فیصلہ عطا کر. آمین ثم آمین. آگے وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے اسے بڑی حکمت اور بڑا علم عطا کیا. حکمہ سے بہت سی انٹرپریٹیشنز جو ہیں ہمیں ملتی ہیں. حکمہ سے مراد جو ہے وہ ایکسپیرینشل لرننگ بھی ہو سکتی ہے. حکمہ کا ورڈ جو ہے بہت ہی کمپریہنسو ہے. پھر حکمہ سے یہ ہے کہ ایک انسان جیسے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے، وہ کوئی چیز کرنا چاہے گا تو اسے ایک دفعہ دیکھے گا تو فوراً سے سیکھ جائے گا. جبکہ دوسرا انسان جس کے پاس حکمہ نہیں، وہ ہو سکتا ہے اسے بہت سے لیسنز چاہیے ہوں پھر وہ یہ کام کرنا سیکھے. اور پھر یہ ہے کہ ایک انسان جس نے کچھ سیکھنا ہے تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھے گا. وہ ایک دفعہ ایک کام کرے گا تو پھر اس سے صحیح سے نہیں ہو پائے گا تو دوبارہ سے کرے گا، پھر دوبارہ سے کرے گا تو وہ سیکھ جائے گا. جبکہ اس کے برعکس ایک وہ انسان ہے جو کلاسز لے رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے باقاعدہ، تو پھر وہ بعد میں سیکھنے کے قابل ہوگا، پھر بھی اسے ایکسپیرینس سے گزرنا ہوگا تو پھر کرنا ہوگا.
اینی وے اس میں یہ ہے کہ انسان کی پھر کچھ انسانوں کی آبزرویشن اتنی کوئک ہوتی ہے، اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرنا چاہیں فوراً سے سیکھ جاتے ہیں. یہ بھی حکمہ سے ہے. اور پھر اسی طرح مفسرین کہتے ہیں کہ حکمہ سے مراد پرافٹ ہوڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ اٹ واز سم تھنگ ایکسیپشنل ود ہم کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی اپرچونیٹیز دیں. انہیں ایسا انوائرمنٹ ملا جس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا. پولیٹکس سیکھا، کمیونیکیشن سکلز، کانفیڈنس، مینیجریل سکلز سیکھی انہوں نے. پھر ڈسیزن میکنگ پاور سیکھی، بڑی قوت فیصلہ، وہ بھی انہوں نے وہیں سے سیکھی. تو پھر یہ ہے کہ بعد میں وہ فیوچر منسٹر جو بنے تو ایسے ہی نہیں بنے، یہ ساری سکلز ان کے پاس تھیں، تو تبھی جا کے انہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ ٹائٹل جو ہے وہ دیا. تو جس کے پاس حکمت ہو اس کے جیسے بہت سے کام آسان ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے ایک اور مثال سے اسے جیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں اور 2 آدمی وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، تو ایک ڈرائیو آپ لیتے ہیں 10 منٹس کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے، آپ بعد میں ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں کا ایکسپیرینس کیسا تھا. اب ایک انسان تو کہے گا کہ میں نے تو کچھ خاص نوٹس نہیں کیا، یہاں سے ہم وہاں پہنچ گئے اور 10 منٹس کا ٹائم تو کچھ بھی نہیں. دوسرا انسان جو ہے وہ صحیح سے آبزرو کرے گا آپ نے کیسے ڈرائیو کی، کہاں سے کون سا ٹرن آپ نے لیا، کون سی شاپ کے پاس سے ہم گزرے، کون سی مارکیٹ کے پاس سے ہم گزرے، اور باہر کیا ہو رہا تھا، اور ڈرائیونگ آپ کیسے کر رہی تھی، سب کچھ. تو یہ ہے کہ آبزرویشن انسان کی کوئک ہوتی ہے، جو انسان جو ہے وہ قوت فیصلہ رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام وہاں پہ پولیٹیشنز کو مل رہے ہیں، وہ سارا رائل فیملی جس طرح سے رہتی ہے یا کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری دیکھ رہے ہیں، اور رائل فیملیز کے خادم جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں. کون سا انسان کیا کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں اور آبزرو کر رہے ہوں سب کچھ. پھر اس میں یہ ہے کہ بیسکلی ہی ہیڈ سو مچ ٹو لرن اوور دیر. ان کے پاس ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پلیٹ فارم دے دیا جس سے وہ بہت کچھ سیکھ رہے تھے. اور پھر یہ ہے کہ یہ نان مسلم انوائرمنٹ تھا، وہاں پہ اسلامک رولز نہیں تھے، انہیں اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو پھر بھی وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ صحیح سے نبھا رہے تھے، اپنی ڈیوٹیز پوری طرح سے وہ فلفل کر رہے تھے. تو پھر انہیں جو مینیجریل سکلز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، ہو سکتا ہے کہ وہ مینجمنٹ کا بھی سارا انتظام خود سے سنبھالے ہوئے ہوں. جیسے انہیں کہا جاتا ہو کہ آج محل میں 200 مہمان آ رہے ہیں، آج 500 مہمان آ رہے ہیں، تو سارے ارینجمنٹس آپ نے دیکھنے ہیں، تو وہ یہ بھی دیکھتے ہوں. یعنی اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ، دس آیا از کوائٹ انٹرسٹنگ بیسکلی. سبحان اللہ. پھر یہ ہے کہ حکمہ سے مراد ہم نے دیکھا نبوت ہو سکتی ہے، حکمہ سے مراد قوت فیصلہ ہو سکتی ہے، حکمہ سے مراد وزڈم ہو سکتی ہے، اور علمہ سے مراد ورلڈلی نالج ہو سکتا ہے، ورلڈلی ایجوکیشن ہو سکتی ہے، جو کہ یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ رہتے ہوئے سیکھی. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو. Now this part is very interesting. We need to understand this. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ پوری سٹوری کو سمرائز کرتا ہے. پوری سٹوری یہاں پہ سمرائز ہوتی ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے جب یہ سورہ شروع کی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے.
تو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیسیکلی احسن ہے، احسن القصص ہے، اور وہ حسین تھے، حسن رکھتے تھے، دنیا کا آدھا حسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا تھے؟ محسن تھے. This is basically that he had not only a physical beauty but inner beauty too. سبحان اللہ. ان کا یعنی صرف وہ باہر سے خوبصورت نہیں تھے، باہر سے حسین نہیں تھے، اندر سے بھی وہ حسن رکھتے تھے، یعنی محسن تھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. محسنین کون ہوتے ہیں؟ سمپل ڈیفینیشن دیکھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا کام اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. ہوتا ہے نا کہ کچھ جیسے ہم باتیں سنتے ہیں آخرت کے حوالے سے، جب ہم کچھ سنیں کچھ پڑھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے آخرت قائم ہو چکی ہے، اس طرح سے انسان کا یقین جو ہے وہ پختہ ہونے لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وہ کام کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ فیلنگ نہ آ سکے تو کم سے کم مومن کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے. دس تھنگ کوزز انر بیوٹی. یہ وہ کیفیت ہے جس سے انسان محسن بنتا ہے، جو انسان کو محسن بناتی ہے، پھر اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونے لگتا ہے، پاک ہونے لگتا ہے. یوسف علیہ السلام نان مسلم انوائرمنٹ میں تھے، چاہتے تو بہت سے کام اپنی مرضی سے کر سکتے تھے، ان کی مرضی سے کر سکتے تھے. جیسے آج کہا جاتا ہے کہ ہم نان مسلم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اسکارف نہیں لے سکتے، ہم فلاں کام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے مسلم انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نان مسلم انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، یہ تو بیکورڈ ہے. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں. تو یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان ساری چیزوں کا خیال رکھا. پھر نان مسلم انوائرمنٹ میں بہت سی حرام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ڈرنکنگ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، اور جی ایف بی ایف کلچر، بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن محسنین سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اور کسی سے، یعنی یوسف علیہ السلام اور کسی سے انفلوئنس نہ ہوئے، انہوں نے اپنے کام اللہ تعالیٰ کو حاضر جانتے ہوئے کیے، اور لوگوں کے ڈر سے کچھ نہ کیا. انہیں نان مسلم ٹرینڈز یا نان مسلم کلچر جو ہے وہ انہیں اس طرح سے افیکٹ نہ کیا جس طرح سے باقی لوگ ہوتے ہیں جو کہ محسنین کی کیٹیگری میں نہیں ہوتے. وہ لوگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیلف ماسٹری دی تھی. محسنین بھی تو وہی ہوتے ہیں نا بیسیکلی، جو کہ سیلف کنٹرول کے ساتھ ہر کام کرتے جاتے ہیں. جیسے مجھے اپنی ڈیوٹیز، اپنے اسائنمنٹس بہت کیئرفلی کرنے ہیں. مجھے میرا جو ماسٹر ہے وہ میرے پہ بہت یقین کرتا ہے. اگر میں کوئی چیز ادھر ادھر بھی کر دوں، ہیرا پھیری بھی کروں، تو اسے پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ تو جانتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہوئے یہ سب کام کرتا ہے، یعنی اچھے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. اور ایک مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیمراز تو آن ہے نا، کوئی اور ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ ہو. ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا کہ جو عزیز مصر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بہت اسپیشل ہے اور ہمیں اسے اچھا ٹھکانہ دینا ہے تاکہ فیوچر میں یہ ہمارے کام آ سکے. تو بلا شبہ اس نے بہت سی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو دے دی ہوں گی، جس سے یوسف علیہ السلام کے کانفیڈنس میں ڈیولپمنٹ آئی، ان کے اور باقی جو سکلز ہیں وہ وہاں پہ امپروو ہوتی رہیں. بہت سی سکلز انہوں نے وہاں پہ سیکھیں. اور
پھر اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اس آیا کے تھرو. اور جیسے نان مسلم انوائرمنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ سب جائز ہے، ان کو دھوکہ دو، چیٹنگ کرو، ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، یہ گورے ہیں، یہ نان مسلم ہیں، انہیں کون سا پتہ لگے گا، یہ ان کی خیر ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. ایک مومن جو ہے وہ ہر کام میں بہت کیئرفل ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی پوزیشن جو تھی وہ بہت مقدس تھی. انہوں نے اپنی اسپریچول ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی جاری رکھیں، وہ بھی صحیح سے کیں، اور اپنی فزیکل ڈیوٹیز، فزیکل اسائنمنٹس جو انہیں وہاں پہ ان کے ماسٹر کی طرف سے دی جاتی رہیں وہ بھی انہوں نے بہت کیئرفلی کیں. اور ہی واز دا ون آف محسنین. سبحان اللہ. Word muhsin includes a lot more elaboration, and this word has come quite a few times in this surah. We will discuss it further inshallah. I'd like to end my talk here with the dua that may Allah subhanahu wa ta'ala help us to be among the muhsineen and salihin. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.